اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ LOE.92 چینل کے جملہ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 اور سورۃ البروج کی روشنی میں ایک ایمان افروز روح پرور تاریخی واقعہ آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایک بندہ مومن کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے اور ایمان پر استقامت اور استحکام حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کے نام سے بیان کیا ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت اور اس کی مسلمہ حقیقت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ رب کائنات نے سورۃ البروج کے اندر اس واقعہ کو بیان کرنے سے قبل اللہ رب العزت نے پہلے 3 قسمیں کھائیں، اور 3 قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بروج میں اس واقعہ کو بیان کیا، اور اس واقعہ کو اصحاب اخدود کا نام دیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، فرمایا قسم ہے آسمان یعنی برجوں والے آسمان کی، اور فرمایا والیوم الموعود، اور قسم ہے یوم موعود کی، اور وشاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد و مشہود کی۔ ناظرین گرامی، ان آیات مقدسہ میں پہلی آیت مقدسہ کے اندر برجوں والے آسمان سے مراد کیا ہے، اور یوم موعود سے مراد کیا ہے، اور شاہد اور مشہود سے مراد کیا ہے، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی دروس قرآن کی نشست کا حصہ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں فقط ہم اصحاب اخدود کا واقعہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رب کائنات نے 3 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قتل اصحاب الاخدود، فرمایا کہ مارے گئے کھائی کھودنے والے النار ذات الوقود، کہ جس میں آگ بڑے ایندھن والی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، آئیے اس واقعہ کے تاریخی پس منظر کی طرف ذرا بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل اس خطہ ارضی پر مذہبی رواداری اور مذہبی ہم آہنگی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ عقائد و نظریات کے معمولی سے اختلاف کو بنیاد بنا کر خون کی ندیاں بہا دی جایا کرتی تھیں، بہت ساری آبادیوں کو ان کے مکینوں سمیت نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ خصوصاً یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ اس قسم کی خون ریزیوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے ہر جگہ اس قسم کے واقعات رونما ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی معروضی روایت کا یہ حصہ تھا جو اصحاب اخدود کا قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعہ کو تمام مستند مفسرین نے بھی بیان کیا، اور محدثین میں سے بالخصوص امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی جامع ترین کتاب صحیح مسلم میں بھی اس واقعہ کو حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، مروی ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ نے اپنا ایک کاہن یعنی جادوگر رکھا ہوا تھا، اور وہ اس جادوگر سے یعنی اس کاہن سے اپنے مختلف کام لیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ کاہن، وہ جادوگر اپنے بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر کہتا ہے کہ میں اب ضعیف العمر ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، اب میرے اندر وہ سکت اور وہ ہمت نہیں ہے کہ میں تیرے مزید کام اور تیری مزید ڈیمانڈز اور تیری ضروریات پوری کر سکوں۔ کاہن نے، اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں تجھے یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ تو کوئی نوجوان ذہین فتین لڑکا میرے حوالے کر، تاکہ میں اس کو جادو کے کرتب سکھاؤں اور پھر وہ میری جگہ پر تیرے کام کاج کرے اور تیری ضرورت کو پورا کرے۔ تو بالآخر بادشاہ نے اس کاہن یعنی جادوگر کے کہنے پر ایک ذہین فتین بہت انٹلیکچوئل مین، ایک نوجوان اس جادوگر کے حوالے کیا، اور اس کو کہا کہ اب تو نے اس کو جادو سکھانا ہے اور اس کو اسی طرح مہارت دینی ہے کہ جیسے تو جادو کا ماہر ہے، تاکہ میں اس سے مختلف قسم کے اپنے کام کاج بآسانی لے سکوں۔ تو ناظرین گرامی، بالآخر وہ نوجوان روزانہ کی بنیاد پر اس جادوگر کاہن کے پاس جاتا اور وہ جادو کے کرتب اسے سیکھا کرتا تھا۔ تو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا کہ جس راستے سے وہ نوجوان گزر کر اس کاہن جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا، راستے میں ایک بستی تھی، اور اس بستی کے اندر ایک راہب کا بھی مکان تھا۔ اس نوجوان لڑکے کا اس راہب کے ساتھ تعارف ہوا، واقفیت ہوئی، اور نوجوان اس کے پاس بیٹھنے لگا۔ چند لمحے، چند گھڑیاں اس راہب کے پاس بھی وہ بیٹھا کرتا تھا۔ اب اس راہب کو جو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان جادوگری کے لیے جایا کرتا ہے اور یہ جادو کے کرتب سیکھ رہا ہے، اب اس راہب نے اس کی تربیت اور اس کی ذہن سازی کو فوکس کیا، اور اس کو لمحہ بلمحہ اس بات کا احساس دلایا کرتا تھا کہ یہ جادوگری اور یہ جادو کے کرتب یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے یا کوئی راہ راست نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر تو اپنی شریعت کو سیکھتا ہے اور کتاب تورات کو پڑھتا ہے، اس کو
سمجھتا ہے اور کتاب تورات کے رموز و اوقاف کو اگر تو جانتا ہے اور اس کے اندر اگر تو مہارت رکھتا ہے تو اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تجھے زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اب ایک طرف وہ راہب ہے جو اس نوجوان کی تربیت کرتا ہے، دوسری طرف وہ کاہن، وہ جادوگر جو اپنے جادو کے کرتب سکھاتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس راہب کی باتیں اس نوجوان کے دل نشیں ہونے لگیں، دل کے اندر اثر کرنے لگیں اور وہ راہب کی باتوں پر غور و فکر کرنے لگا۔ لیکن ابھی تک وہ ڈاؤٹ فل تھا، ابھی تک وہ تذبذب کا شکار تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کاہن کا راستہ ٹھیک ہے، وہ حق پر ہے، یا یہ راہب کا راستہ ٹھیک ہے اور یہ حق پر ہے۔ ابھی تک وہ اسی کنفیوژن میں تھا۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر راہب کے پاس بھی بیٹھتا ہے، کاہن کے پاس بھی جاتا ہے، لیکن جہاں تعلق ہے انسپائریشن کا تو انسپائر جو ہے وہ زیادہ راہب سے ہو رہا تھا اور راہب کی باتوں پر وہ زیادہ غور و فکر کیا کرتا تھا۔ تو ناظرین گرامی، المختصر یہ کہ ایک دن وہ نوجوان راہب سے اٹھ کر کاہن کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے اور شارع عام جہاں سے لوگ گزرا بسرا کرتے تھے وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ یہاں پر دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں راستے میں ایک جنگلی شیر آ کر بیٹھ گیا تھا اور لوگ اس شیر سے خوف زدہ ہو کر جمع ہو گئے تھے، ادھر والے ادھر رہ گئے اور ادھر والے ادھر ٹھہر گئے۔ جبکہ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ آ کر بیٹھ گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر جانے سے قاصر آ گئے اس کے خوف کی وجہ سے۔ ادھر سے جب وہ نوجوان آیا، اس نوجوان نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور اس نے ایک قریب پڑا ہوا پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر اس نے رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی اور منادی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، اب راہب حق پر ہے یا کاہن یعنی جادوگر حق پر ہے، اس کا فیصلہ اب تو نے کرنا ہے۔ اور یہ پتھر میں اس شیر یا اس سانپ کی طرف پھینکنے لگا ہوں، اگر تو واقعتاً وہ راہب حق پر ہے تو پھر میرے اس پتھر مارنے کی وجہ سے، میرے اس حملے کی وجہ سے وہ جانور یعنی وہ شیر یا وہ سانپ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے یا وہ راستہ چھوڑ کر چلا جائے۔ تو اس نوجوان نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ باری تعالیٰ اگر ایسا ہو جاتا ہے تب میں سمجھ جاؤں گا کہ راہب واقعتاً حق پر ہے اور وہ جس راہ ہدایت کی طرف مجھے لا رہا ہے وہ تیری بارگاہ کے اندر بھی واقعتاً راہ حق ہے اور یہ وہ مسلمہ حقیقت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، بالآخر لوگوں کے ہجوم میں آگے بڑھتے ہوئے اس نوجوان نے اس شیر کی طرف یا اس سانپ کی طرف پتھر پھینکا اور وہ اس کو لگا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگ اپنے اپنے راستے کی طرف بڑھ گئے۔ اب جب اس نوجوان نے یہ دیکھا تو دل ہی دل میں وہ خوش ہونے لگا اور اسے یہ اندیا مل گیا، یہ اشارہ مل گیا کہ واقعتاً راہب جو ہے وہ حق پر ہے اور جو راستہ مجھے راہب دینا چاہتا ہے میری بھی کامیابی اسی راستے پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ تو ناظرین گرامی، بالآخر اس نوجوان کا دل اس راہب کی تعلیمات پر پختہ ہو گیا، مستحکم ہو گیا اور اس کو یہ اندیا مل گیا اور اس نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب راہب کی باتوں پر عمل کروں گا اور اس کی دی ہوئی تعلیمات کو اپناؤں گا۔ اچھے مفسرین اور مورخین نے یہ لکھا کہ اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو مستجاب دعا کر دیا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں۔ اور ایک بار اس نوجوان نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر بوڑھا شخص ہے کہ جس کی بڑھاپے کی وجہ سے بینائی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس نوجوان شخص نے اس بوڑھے سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے ان سے پوچھنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہاری بینائی لوٹانے کے لیے اپنے رب کے حضور منادی کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ اس بزرگ نے خوشی کے ساتھ ان کی یہ آفر کو قبول کیا۔ اس نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس بوڑھے ضعیف العمر نابینے شخص کی بینائی لوٹ آئی اور وہ بوڑھا شخص جب بادشاہ کی کچہری میں جاتا ہے، بادشاہ نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو وہ بوڑھا ہے کہ جس کی بینائی نہیں تھی، نابینا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تیری یہ بینائی کون سا ایسا حکیم ہے، کون سا ایسا طبیب ہے کہ جس نے لوٹا دی ہے، تیرا علاج کیا ہے اور تو دیکھنے لگ گیا ہے، تو بینا ہو گیا۔ اب اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میری یہ بینائی میرے رب نے لوٹائی ہے۔ اب وہ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی ایسا رب ہے؟ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ہاں، ایک فلاں نوجوان ہے، اس فلاں نوجوان کی دعا کی وجہ سے میرے رب نے یہ بینائی لوٹائی ہے اور میں بھی اس نوجوان کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ بادشاہ نے جب اس بوڑھے شخص کی اس بات کو سنا تو وہ طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور طیش میں آ کر وہ کہنے لگا کہ مجھے ابھی بتاؤ کہ وہ نوجوان کون سا ہے۔ اب اس بوڑھے ضعیف العمر شخص کے بتانے کے مطابق جب اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کی کچہری میں لایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے کہ جس کو میں بطور کاہن اور بطور جادوگر تیار کروا رہا تھا۔ اب اس بادشاہ نے اس نوجوان لڑکے سے پوچھا کہ یہ تو نے کیسے کیا؟ اب اس نوجوان نے وہ سارا واقعہ سنا دیا، فرمایا کہ تو مجھے کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس بھیجتا تھا جبکہ میں راستے میں کہ راہب کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ راہب نے مجھے ہدایت کا راستہ دیا تو میں نے اس راستے کو اختیار کر لیا تو رب کائنات نے مجھے راہ حق کا مسافر بنا دیا اور مجھے ایک منزل بھی عطا فرما دی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اب اس بادشاہ نے کہا کہ اس راہب کو بھی پکڑ کر لاؤ۔ فوج جاتی ہے اور راہب کو پکڑ کر لے آتی ہے اور اس
اس بادشاہ نے ظلم کرنا شروع کر دیا، تشدد کرنا شروع کر دیا، ان کو کوڑے مروائے اور کوڑے مار مار کر انہیں اس راہب کو یہ سزا دی کہ تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو نے اس نوجوان کو ایک نیا مذہب اور نیا ایک راستہ دے دیا اور اس کے عقائد و نظریات کو بدل کر رکھ دیا۔ المختصر یہ کہ اس بادشاہ نے راہب کے بھی سر پر آرا رکھ کر آرا چروا دیا اور اس کو دو ٹکڑے کروا دیا، وہ جام شہادت نوش کر جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ بوڑھا شخص جس کی بینائی لوٹ آئی تھی اور وہ بھی حق کو قبول کر چکا تھا، موحد ہو چکا تھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آیا تھا، اس بوڑھے شخص کے سر پر بھی آرا چروا کر اس کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب پیچھے بچتا ہے وہ نوجوان۔ اب وہ بادشاہ نوجوان سے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کچھ نہ کچھ رحم کا معاملہ کروں گا، لیکن اب بھی تیرے پاس موقع ہے، اب بھی میں تجھے وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تو یہ عقیدہ یہ نظریہ چھوڑ دے گا اور اسی طرح اسی راستے پر آ جائے گا کہ جس راستے پر میں تجھے چلانا چاہتا تھا، تو تجھے معافی بھی دے دی جائے گی اور تجھے زندگی بھی بخش دی جائے گی۔ لیکن وہ نوجوان راہ حق کا مسافر تھا اور ایمان اس کے اندر راسخ ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے واضح طور پر کہا کہ مجھے مرنا قبول ہے، مجھے موت قبول ہے، مجھے سولی پر لٹکایا جانا قبول ہے، لیکن میں حق کا راستہ کبھی نہیں چھوڑوں۔ بادشاہ نے اپنے چند سپاہی بھیجے اور نوجوان کو پکڑ کر کہنے لگا بادشاہ کے بلند پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو پھینک دینا تاکہ یہ گرتے ہی ہلاک ہو جائے۔ تو وہ سپاہی اس نوجوان کو لے کر اس پہاڑی کی بلندی پر چڑھ جاتے ہیں، اور جب ان کو پھینکنے ہی لگتے ہیں تو اب اس نوجوان نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، وہ مستجاب الدعا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس پہاڑی پر زلزلہ طاری کر دیا اور وہ لرزنے لگی اور وہ سارے کے سارے سپاہی نیچے گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب وہ نوجوان دوبارہ بادشاہ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ سپاہیوں کا کیا بنا اور تو کیسے زندہ بچ گیا؟ تو نوجوان نے بتایا کہ اس طرح زلزلہ آیا، پہاڑی لرزنے لگی اور وہ تیرے سارے سپاہی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بادشاہ اور زیادہ غصے میں آیا، طیش میں آیا۔ اس نے پھر مزید اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو پکڑ کر لے جاؤ اور اس کو جا کر دریا برد کر دو۔ سپاہیوں نے پکڑا، کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاتے ہیں۔ جب عین وسط میں جاتے ہیں، درمیان میں جاتے ہیں، اب وہ نوجوان کو پکڑ کر دریا میں پھینکنے ہی لگے تھے کہ اللہ رب العزت کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی، بالآخر وہ کشتی پانی میں ڈوبتی ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے ذریعے بچ جاتا ہے اور وہ کشتی میں ہی سوار رہتا ہے، جبکہ کشتی کے دیگر مسافر جو سپاہی تھے وہ سارے کے سارے دریا کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بادشاہ کی کچہری میں چلا جاتا ہے۔ پھر بادشاہ دیکھ کر حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اب پھر تو بچ گیا، میرے سپاہیوں کا کیا بنا؟ تو اس نے بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا اور ان کو غرق کر دیا۔ بالآخر اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتا جب تک میرا رب مجھے موت نہ دینا چاہے۔ نوجوان نے کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے جام شہادت نوش کروانا ہی چاہتا ہے، تو جو طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں تو اس طریقے پر عمل کر، اس کو اپنا، تب جا کر تو مجھ سے چھٹکارا پا سکے گا۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے تو اپنی ہی موت کو طلب کر رہا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ سارے کے سارے لوگوں کو اور ساری کی ساری رعایا کو فلاں میدان میں جمع کرو اور وہاں پر جو کھجور کا بہت بڑا ایک ڈھونڈ ہے، اس ڈھونڈ پر مجھے لٹکا دیا جائے، مجھے سولی چڑھا دیا جائے اور میرے ترکش سے تیر نکال کر تیر چلایا جائے۔ اب پھر اس نوجوان نے کہا کہ جب تم تیر چلاؤ گے، تیر مارو گے، تو اس وقت تم یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا بھی رب ہے۔ تو لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو لوگ فوری طور پر اس نوجوان لڑکے کے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، یعنی عقیدہ توحید کو اختیار کر لیتے ہیں اور موحد ہو جاتے ہیں، اور بادشاہ کے لیے تو پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو ان ایک دو سے نجات حاصل کرنی تھی، لیکن یہ تو سارے کے سارے لوگ ہی اس نوجوان کے رب کو اور نئے مذہب کو اختیار کر چکے ہیں۔ اس بادشاہ نے اپنے ظلم کا بازار گرم کر دیا، لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ یہ نیا مذہب اور نیا عقیدہ جو تم اختیار کر رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو میں تم سارے کے سارے لوگوں کو مروا دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ بالآخر اس نے خون ریزی کروانا شروع کر دی اور ہر طرف خون ریزی ہونے لگی اور خون کا بازار گرم ہوا۔ بالآخر اس بادشاہ کو ایک ترکیب سوجی اور اس نے ایک بہت بڑی خندق کھدوائی، اور اس خندق کے اندر اس نے پھر آگ کو بھڑکایا، آگ کو جلایا گیا، اور پھر وہ سارے کے سارے لوگ جو ایمان لا چکے تھے اور اس مذہب کو اختیار کر چکے تھے، اس بادشاہ نے ان سارے کے سارے لوگوں کو اس خندق کے اندر، جس کے اندر آگ بھڑکی ہوئی تھی، اس کے اندر ان کو پھینک دیا۔ تو مفسرین اور محدثین نے لکھا اور مورخین نے بھی لکھا کہ ایک عورت جس کے پاس شیر خوار بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، اس عورت کو بھی پکڑ کر جب اس طرف لے جایا جا رہا تھا، انہوں نے کہا، اس عورت سے کہا کہ ہم تجھے وارننگ دیتے ہیں کہ تو یہ نیا عقیدہ اور نیا مذہب چھوڑ دے، تاکہ
کہ تو بھی بچ جائے اور تیرا یہ معصوم سا شیرخوار بچہ جو ہے یہ بھی بچ جائے۔ تو اب یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا کہ جب اس عورت کو یہ وارننگ دے رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اس شیرخوار بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو قوت گویائی عطا کی۔ اب وہ بچہ کلام کرتے ہوئے کہتا ہے امی جان تو صبر کر، تو حق پر ہے، تو سچے دین پر ہے۔ ان سے بچے نے اپنی زبان حال سے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ یہی حق رستہ ہے، یہی سچ کا رستہ ہے، اور یقیناً ہمارا آگ کے اندر اور خندق کے اندر ڈالا جانا ہمارے لیے جامع شہادت ہوگا۔ تو اس عورت نے جب اپنے اس شیرخوار دودھ پیتے ہوئے بچے کی زبان سے یہ سنا تو اس کا دل مزید مستحکم اور مضبوط ہو گیا، اور اس نے پھر اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، خود بھی اور اپنے بچے کو بھی اس نے قربان کر دیا۔ حضرین گرامی، اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے سورۃ البروج میں بیان کیا ہے، فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھائی کھودنے والے، النار ذات الوقود، کہ جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ کھائی والوں نے اہل حق کو پکڑ کر شعلہ زن کرتی ہوئی آگ میں اور دھکتے ہوئے انگاروں میں قصدن پھینکا تھا، اور یہ قصد کیا، ارادہ کیا کہ حق مٹ جائے، حق دبا دیا جائے اور باطل اپنی جگہ پر مستحکم رہے، قائم رہے۔ خواہش کی کہ ہر طرف باطل کا غلبہ ہو، ہر طرف کفر و شرک کا اندھیرا چھا جائے۔ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا چاہنے والے اور ایسا کرنے والے برباد ہو گئے، بے نشاں ہو گئے، مٹ گئے، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، اور ان کی عزت و عظمت جو ہے وہ ساری کی ساری خاک میں مل گئی۔ کہ ان کے محلات کھنڈرات بن گئے، ان کے سنگین قلعے ٹوٹ گئے، پھوٹ گئے۔ حق کا بول اب بھی بالا ہے، صداقت کا آفتاب اب بھی نور افشاں ہے، اور فرمایا کہ حق کی شمع آج بھی فروزاں ہے، انسانیت کا سر آج بھی فخر کے ساتھ سر بلند ہے۔ آیا کہ وہ حق کے نام پر قربان ہونے والے، وہ حق کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، وہ اپنے پیچھے مردوں، اولو العزموں اور جفا کشوں کا ایک جمع غفیر چھوڑ کر گئے ہیں کہ ناروں سے باطل آج بھی لرزہ بر اندام ہے۔ آیا کہ انہی کے نقوش پا سے زندگی کی شاہراہ آج بھی جگمگ کر رہی ہے۔ آیا کہ جب تک اس گلشن ہستی کے اندر کوئی بھی پھول کھلتا رہے گا، کوئی بھی کلی مسکراتی رہے گی، کوئی بھی بلبل نغمہ الاپتی رہے گی، کا پرچم اونچا، بہت اونچا اور بلند ہی بلند ہوتا رہے گا۔ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، یہ دستور ہے اور یہ اصول مبارکہ ہے کہ جو لوگ حق کے نام پر اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، جو لوگ حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، دائم رکھتا ہے، اور ان کے نام کو بھی ہمیشہ زندہ رکھا جاتا ہے اور ان کے کردار کو بھی ہمیشہ سراہا جاتا ہے۔ مقدس لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ ایک تاریخی قرآنی واقعہ تھا جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ یقیناً اس واقعہ کو سن کر بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، حرارت آتی ہے کہ دراصل راہ ہدایت پر چلنے والے اور راہ حق کے جو مسافر ہوتے ہیں اور پاسبان راہ حق جو ہوتے ہیں، ان کو زندگی کے اندر جو بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی کڑے سے کڑا امتحان آ جائے، کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، ہدایت پر مستحکم ہو کر اور مضبوط عقیدے اور یقین اور تیقن کے ساتھ اگر چلتے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے، ان کے کردار کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ قرآنی واقعہ پسند آیا ہوگا، اور یقیناً پسند آیا ہوگا تو پھر آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بار دیگر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نیا موضوع لے کر، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔